السلام علیکم۔ اگر آپ نے میرے چینل سٹوریز ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر کہانی سب سے پہلے مل سکے۔ رات کا آخری پہر اور اکیلا سنسان راستہ جس پر چلتے ہوئے پتوں کی کھڑکھڑاہٹ جان کا عذاب لگ رہی تھی، اور راستہ تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اس راستے کو کھینچ کر لمبا ہی کیے جا رہا ہو۔ اب تو اعصاب بھی جواب دیتے جا رہے تھے، سردی بھی جیسے آج ہی زوروں پر تھی، موٹی لیدر کی جیکٹ بھی جیسے سردی کو روک نہیں پا رہی تھی۔ اس سنسان راستے پر پیدل چلنا اور بھی دشوار ہو رہا تھا۔ ہر طرف خاموشی ہی خاموشی تھی، جیسے یہاں صدیوں سے کوئی آدمزاد نہ آیا ہو، لیکن اس خاموش ماحول کو آج اس کے قدموں کی چھاپ اور پتوں کی کھڑکھڑاہٹ مل کر خوفناک بنا رہی تھی۔ کئی دفعہ تو وہ خود اپنی قدموں کی آواز سے ڈر جاتا۔ ارد گرد کے درخت تو یوں محسوس ہو رہے تھے جیسے ان کے پیچھے کوئی بھوت چھپے ہوں۔ اس نے اپنے چلنے کی رفتار تیز کر دی، جیسے کہ وہ بھاگ رہا ہو۔ ایک موڑ مڑتے ہی اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اس سے کچھ فاصلے پر کوئی اجنبی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ اس کو دیکھ کر پہلے تو وہ بہت زیادہ ڈر گیا تھا، جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ پھر اس کی جان میں جان آ گئی۔ اجنبی جو کہ اس سے کچھ فاصلے پر جا رہا تھا، اس کے احساسات بھی تقریباً وہی رہے ہوں گے، کیونکہ اس نے بھی پلٹ کر ایسے ہی دیکھا تھا جیسے مانو کسی بدروح نے اس کو دھکا دیا ہو۔ اتنے میں وہ اجنبی کے قریب آ چکا تھا۔ وہ اجنبی سے مخاطب ہو کر بولا، کیا آپ اسی گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں؟ اس جملے کے دوران اس کی نظر اجنبی پر پڑی تو وہ جیسے ہل کر رہ گیا۔ ایک دفعہ تو اس کا دل کیا کہ وہ ابھی یہاں سے بھاگ لے۔ عجیب خوفناک سا چہرہ تھا اس کا۔ چہرے کے کچھ حصے پر سفیدی سی تھی تو کچھ حصہ جلا ہوا تھا۔ ایک تو ویسے ہی شدید سردی تھی، اوپر سے اجنبی کا خوفناک چہرہ دیکھ کر اس کے جسم میں سردی کی ایک اور تیز لہر دوڑ گئی۔ وہ اجنبی پہلے تو کچھ بولا نہیں، اور پھر ایسے بولا جیسے کسی بھاری بھرکم دیو نے جواب دیا ہو۔ پھر ایک دم مکمل خاموشی چھا گئی، لیکن اچانک اسی وقت میرے پاس سے ایک کالی بلی وہاں سے گھراتی ہوئی یوں گزری جیسے اس کی نیت حملہ کرنے کی رہی ہو، اور کسی نادیدہ طاقت نے اس کو واپس دھکیل دیا ہو۔ ایک دفعہ تو اس کی جان اوپر کی اوپر رہ گئی، سانس جیسے گلے میں اٹک گیا ہو۔ بڑی مشکل سے تھوک نکلتے ہوئے اس نے اجنبی سے کہا، اف، میری تو جان ہی نکل گئی، یہ کیا تھا؟ اجنبی ایسے پرسکون تھا جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے، اور لا علمی کا اظہار یوں کیا کہ مجھے نہیں پتا۔ درختوں کے جھنڈ سے باہر نکلے تو تھوڑا سا میدانی علاقہ آ گیا۔ اب ہر طرف جھاڑیاں اور خشک گھاس تھی جن پر وہ دونوں چلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کبھی پاؤں پھسل جاتا تو کبھی قدم ڈگمگا جاتے۔ اب چاند کی روشنی بھی زیادہ آ رہی تھی۔ اس روشنی میں اس نے اجنبی پر نظر کی تو اس کو محسوس ہوا کہ جیسے اب وہ بے ہوش ہو کر گر جائے گا۔ جس جگہ سے اجنبی کا چہرہ پہلے جلا ہوا لگ رہا تھا، اب اسے وہاں بال بھی نظر آ رہے تھے، جس سے اجنبی کا چہرہ اور خوفناک ہو گیا تھا۔ اب اس نے ڈر کو بھگانے کے لیے اجنبی سے سلسلہ کلام شروع کیا۔ بھائی صاحب، آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں اور اس گاؤں میں کس سے ملنا ہے؟ اجنبی اپنی دیونما آواز میں یوں بولا جو اس خاموشی میں اور بھی بھیانک لگ رہی تھی۔ میں بہت دور سے آیا ہوں اور مجھے اس گاؤں میں کسی سے ملنا ہے۔ اس نے مزید جانکاری کے لیے پوچھا، اس گاؤں میں آپ نے کس سے ملنا ہے؟ اس پہ اجنبی کا روب اور اس کا خوفناک چہرہ اس کی جان نکال رہا تھا۔ اوپر سے اتنی سردی میں اب اس کو خوف میں پسینے آنے لگے تھے۔ اجنبی بولا، مجھے اس گاؤں میں حشمت سے ملنا ہے۔ وہ اس کی بات سے تھوڑا چونکا۔ اب اس نے پھر پوچھا، حشمت کے والد کا کیا نام ہے؟ اجنبی بولا، چودھری مہتاب۔ اب کی بار وہ بڑی بری طرح چونکا اور تیزی سے بولا، تم کو حشمت سے کیا کام ہے؟ اتنی دیر میں وہ میدانی علاقہ عبور کر کے
گاؤں کے قبرستان والے حصے میں پہنچ چکے تھے اور اب تو ماحول اور زیادہ وحشتناک ہو چکا تھا۔ اوپر سے وہ اجنبی جو کہ عجیب و غریب تھا۔ اجنبی اس دفعہ بہت ہی پرسرار دہشت ناک انداز میں بولا، میں اس کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ بولا، کیا؟ اجنبی نے کہا، تم حشمت کو جانتے ہو کیا؟ اس نے تھوک نگلنے کے سے انداز میں کہا، حالانکہ اس کا حلق خشک ہو چکا تھا۔ ہاں میں جانتا ہوں حشمت کو۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ ایک دم سے کسی کے چیخنے کی آواز آئی اور پورا قبرستان جیسے دہل گیا ہو، جیسے کسی مردے کو کسی نے چھتر مار دیا ہو اور وہ پھر سے مر گیا ہو۔ اس چیخ کی بازگشت ابھی جاری تھی کہ ایک اور کان پھاڑ دینے والی چیخ بلند ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی بھی چیخ نکل پڑی۔ اسے لگا کہ آج اس کا آخری دن ہے اور اس نے ڈر کے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس کو لگا کہ جیسے اس کے پیروں کو زمین کے نیچے سے کسی مردے نے تھام لیا ہو اور وہ اپنی جگہ پر ساکت ہو۔ اجنبی اسی لمحے اس کی طرف مڑا جس پر ان چیخوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا اور ہیبت ناک لہجے میں بولا، کیا تم جانتے ہو حشمت کو؟ اس نے رونے والے انداز میں کہا، میں ہی ہوں حشمت، اور تم کو مجھ سے کیا کام ہے؟ اجنبی نے ایک دل دہلا دینے والا کہکہا لگایا اور بولا، حشمت تم ہو؟ اور پھر سے زور زور سے ہنسنے لگا۔ میں نے تو سنا تھا وہ بہت بہادر ہے اور جنات کو دیکھنا چاہتا ہے، بہت بڑھ بڑھ کر باتیں کرتا ہے۔ اس کی بات سن کر اب حشمت گرنے والا تھا اور اپنے ذہن میں قرآن پاک کی مقدس آیات کا ورد دہرانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن یہ کیا، اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ اجنبی ایک دم سے اس کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اب حشمت کو لگا کہ اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی ہیں اور اس کا جسم اس کا ساتھ چھوڑ رہا تھا۔ وہ بس کسی قبر پر گرنے والا تھا کہ اچانک ایک کان پھاڑ چیخ بلند ہوئی۔ اب حشمت کو لگا کہ اس کا دل کلیجہ سمیت باہر آ گیا ہے، اور پھر ایک کہکہا بلند ہوا اور اس کو لگا کہ جس قبر پر وہ گرا تھا اس میں سے کسی نے ہاتھ باہر نکال کر اس کی کلائی پکڑ لی ہو۔ یہ اس کا آخری احساس تھا۔ اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا۔